میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ ہمارا موضوع اسی آیت مبارکہ کے سلسلہ میں جو تلاوت کی گئی چل رہا تھا، تو آج کا خطبہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور دین کے لیے جو محنت اور کوشش کی اور جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی، اس کے نتائج، فوائد اور ثمرات یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حسن اتفاق ہے کہ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، یعنی نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا، اور یکم محرم الحرام کو دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی سانحہ پیش آیا، جس کی وجہ سے امت کے اندر بہت زیادہ اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کہ یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا، تو ان کی شہادت کے بعد فتنے جو ہیں وہ کثیر تعداد میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ تو ان کی سیرت کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں کریں گے۔ بہر صورت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسلام کی جو تعلیم دی اور جس انداز سے ان کی تربیت کی، اس کے نتائج، فوائد اور ثمرات میں سے پہلی بات ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابی داؤد، مستدرک حاکم، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب ایک صحابی کے پاس گئے تو اس نے اپنے تمام اونٹ ان کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے جب اس کی گنتی کی تو انہوں نے کہا کہ اس پر ایک بنت مخاض زکوٰۃ ہے۔ بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی کہنے لگے کہ پہلی مرتبہ آپ مجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں اور میرے اونٹ نصاب کو پہنچے ہیں، تو یہ 1 سال کی اونٹنی بنت مخاض، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہ تو یہ دودھ دیتی ہے اور نہ یہ اس قابل ہے کہ اس پہ سواری کی جا سکے، لہذا میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک صحت مند، موٹی تازی، شاندار، جاندار اونٹنی پیش کرتا ہوں، آپ یہ زکوٰۃ کے طور پر وصول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو قبول نہیں کر سکتا، جو زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے میں وہی قبول کرنے کا پابند ہوں، اس سے زیادہ میں آپ سے وصول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے آپ کو یہ اونٹنی پیش کر رہا ہوں، تو آپ وصول کر لیں۔ اس پر دونوں کی آپس میں بحث ہوتی ہے، تو یہ زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل ان سے کہتا ہے کہ چلو بھائی، پھر ایسا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی قریب ہی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھیں، اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو میں بھی اس کو قبول کر لوں۔
یہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ دینے والا صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عامل آ کر کے حساب لگا کر کے مجھے بتا رہا ہے کہ ایک بنت مخاض اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر دینے کا میں پابند ہو چکا ہوں، تو لہذا میں اس کی جگہ پر یہ صحت مند، موٹی، تازی، شاندار اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر اپنی خوشی سے پیش کر رہا ہوں، تو یہ اسے قبول نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی، نہ یہ دودھ دیتی ہے، نہ یہ سواری کے قابل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ والی اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر ادا کروں، اور آپ کا یہ عامل اسے قبول نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو بنت مخاض ہی وصول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کی خوشی سے یہ اونٹنی دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم وصول کرتے ہیں، اور عامل کو ہدایت کی کہ تو اسے وصول کر۔ وہ اونٹنی ساتھ لے کر کے آئے تھے، اونٹنی اس کے سپرد کر دی، زکوٰۃ دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ اب یہ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر ایک مدت بعد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ وصول کرنے والوں میں شامل تھا، تو لہذا جب میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے پاس 1500 اونٹ ہیں، جس پر 30 حقے زکوٰۃ بنی، اور اس کے ساتھ ایک فحل نر اونٹ، حقہ کہتے ہیں 3 سال کی اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو چکی ہوتی ہے، تو 1500 اونٹ ہو گئے۔ پہلے ان کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ جب ایک بنت مخاض زکوٰۃ بنی، یہ بنت مخاض 25 سے لے کر کے 35 تک اونٹ ہوں تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر بنت مخاض وصول کی جاتی ہے، اور جب اتنی بڑی تعداد ہو گئی تو اس کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ ہر 50 اونٹ پر ایک حقہ ہے، تو چونکہ ان کے پاس 1500 اونٹ ہو گئے تو اب 30 حقے اور اس کے ساتھ ایک فحل نر اونٹ وصول کیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ۔ یہ جو اضافی بات ہم نے بیان کی ہے یہ مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، تو آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ زکوٰۃ دینے والا کس قدر خوش دلی سے زکوٰۃ دے رہا ہے اور زیادہ دینا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں، زکوٰۃ دوں جو کسی کام آ سکے، جس کا فائدہ پہنچ سکے، اور لینے والا وہ کس قدر دیانتدار ہے، وہ کہتا ہے کہ جس قدر آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے میں اتنی ہی وصول کروں گا، اس سے زیادہ وصول نہیں کر سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ، اس کے ثمرات، اور دنیا والوں کے سامنے ایسی مثالیں عملی طور پر پیش کی گئی کہ آج دنیا کی تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ ایک دوسری بات، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور ان کا لقب صاحب و سر النبی، رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ احد میں ان کے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہ خود زرہ آہنی لباس میں ملبوس
جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو 3 صحابہ کرام کو مغالطہ ہوا کہ شاید یہ ہمارے دشمن ہیں، مخالف کی صفوں میں سے ادھر ہماری طرف آئے ہیں۔ یہ تینوں صحابہ ان پر حملہ کرنے کے لیے لپکے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دور سے دیکھا تو آواز دی کہ ابھی ابھی میرا باپ میرا باپ، قبل اس کے کہ یہ سن پاتے انہوں نے ان کے والد کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے، کیونکہ دوران جنگ غلطی سے ان صحابہ سے اپنے ساتھی قتل ہوئے تو دیت ادا کی۔ مختصر واقعہ صحیح بخاری میں ہے اور مکمل تفصیل مستدرک حاکم میں، سند اس کی حسن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ دیت ادا کی۔ دیت وصول کرنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مزید مطالبہ نہیں کیا، شرط نہیں رکھی کہ جی میرے والد کو قتل کر دیا گیا، میدان جہاد میں وہ قتل ہوئے ہیں، مجھے مزید عطا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دیت آپ سمجھتے ہیں 100 اونٹ دیت، کروڑوں روپے۔ انہوں نے یہ دیت وصول کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کیے اور اپنے والد کے قاتلوں پر 3 حصے تقسیم کر۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے والد کے قاتلوں کو یہ دیت دے دی، لوٹا دی۔ فرمانے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، جان بوجھ کر کے انہوں نے ایسا فعل نہیں کیا۔ تو میں مزید ان کو یقین دلانے کے لیے کہ میرا دل ان کے متعلق بالکل صاف ہے۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرے، ایسی مثال دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ جو مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی اور جس طریقے سے دنیا کو بتایا کہ ہم جس اسلام کے داعی ہیں، جس اسلام کے مدعی ہیں، جس اسلام پر عمل پیرا ہیں، اس اسلام کے مطابق عمل کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، بتا دیا کہ ہماری سوچ اور فکر کیا ہے، ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین سکھایا، پہنچایا اور بتایا، اس کے مطابق عمل کر کے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے، تم نے بھی ایسے ہی عمل کرنا ہے، تم نے بھی اسی طریقے سے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب ذرا ہم دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کہ وہ کس طریقے سے دین اسلام پر عمل پیرا تھے، انہوں نے کس طریقے سے دنیا کو یہ بات بتائی اور سمجھائی اور ان تک پہنچائی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حر بن قیس، اسے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا قرب حاصل تھا۔ جو لوگ ان کی مجلس مشاورت میں شامل تھے
ان میں سے یہ بھی تھے۔ ان کو خزانچی بنا رکھا تھا۔ ان کے چچا عیینہ بن حصن ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، تجھے امیر المومنین کا قرب حاصل ہے، مجھے کچھ وقت درکار ہے، میں اپنے علاقے کے مسائل ان کے سامنے رکھنا چاہتا۔ انہوں نے ٹائم لے دیا۔ جب ملاقات کی تو عربی دیہاتی آدمی، ان کا اپنا ہی ایک سٹائل ہوتا ہے، انداز گفتگو ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی عربی وہ آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرے، ہم دین سیکھیں۔ چونکہ وہ فری سٹائل گفتگو کرتے ہیں اور جو ہم ادب آداب ملحوظ رکھتے تھے وہ اس سے بے نیاز ہوتے۔ تو عیینہ بن حصن انہی لوگوں میں سے تھے۔ جب ملاقات کی تو امیر المومنین سے کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، آپ ہمارا خیال ہی نہیں کرتے، ہماری ضروریات پوری نہیں کرتے۔ جبکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ان کے قبیلہ، ان کی قوم، ان کی برادری اور ان کے علاقے کے مسائل سے بخوبی باخبر تھے اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کی یہ گفتگو سنی تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کوڑا پکڑ لیا۔ قریب تھا کہ اس کو مارتے۔ حر بن قیس کہتے میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے معافی کو لازم رکھے، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ جاہل ہے، اس سے اعراض کریں۔ کہتے جب میں نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، اللہ اکبر، کہتے ہیں واللہ ما جاوزها حین تلاها وکان عمر وقافا عند کتاب اللہ۔ اللہ کی قسم جب میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو انہوں نے اس سے تجاوز نہیں کیا، اس کے خلاف عمل نہیں کیا، بلکہ اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی کتاب کے سامنے رکنے والے تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے، اس سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشورہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے اور مشورہ کے مطابق قرآن نازل کر دیا۔ جس خواہش کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا، اور جس معاملہ میں ان کو غیرت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس پر غیرت کھائی اور ان کی خواہش اور تمنا کے مطابق قرآن نازل کر دیا۔ یہ کوئی 2 4 5 مقامات نہیں ہیں۔ علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں 24 کے قریب یہ مقامات ذکر کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقامات ان کی خواہش اور رائے کے مطابق نازل کیے، ان آیات کا باقاعدہ طور پر تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بدری قیدیوں کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نرم دل تھے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیا جائے، اور جو لکھنا جانتے ہیں یہ ہمارے ساتھیوں کو لکھنا سکھا دیں، ان کا یہ فدیہ ہو جائے گا۔
ہو سکتا ہے کہ کل کلاں یہ مسلمان ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ وصول کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں، ہر شخص کے رشتہ دار اس کے سپرد کر دیے جائیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کرے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین پر اپنے رشتہ داروں کا خون بہا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے دین کی خاطر ہر ایک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اگر اللہ نے یہ بات لکھ نہ دی ہوتی کہ آپ کے لیے فدیہ لینا حلال ہے تو ہم آپ کی گرفت کرتے، آپ کو سزا دیتے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے فدیہ لینا حرام، مال غنیمت اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، قربانی کا گوشت یا جو کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا تھا اسے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے۔ اس کا قانون، اصول اور ضابطہ یہ تھا، کھلے میدان میں مال غنیمت کو یا اسی طریقے سے جو کچھ قربان کیا گیا ہے وہ رکھ دیا جاتا، اگر اللہ کو قبول ہوتا تو آسمان سے آگ آتی، اسے بھسم کر دیتی، کھا جاتی، معلوم ہوتا کہ یہ چیز اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے، اور جو ویسے ہی پڑی رہتی معلوم ہوتا کہ اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، یوشع بن نون علیہ السلام نے جب جہاد کیا اور جن کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو روک دیا، کہا کہ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، انکا مامور، انکا مامورۃ، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور ہم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لہذا یہیں رک جا۔ اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تک اس جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک سورج کو روک دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا، وہ باہر رکھ دیا گیا، دیکھا تو وہ صبح ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کہا کہ اس میں خیانت ہوئی ہے، معلوم کیا لوگوں سے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، آخر کہا کہ ہر قبیلہ کا سردار میرے ہاتھ پر بیعت کرے، سب نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جس قبیلے کے لوگوں نے خیانت کی تھی ان کے سردار کا ہاتھ یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں نے خیانت کی ہے، لہذا کہا کہ تمہارے قبیلے کے تمام لوگ اب میری بیعت کریں۔ سب لوگوں نے بیعت کی، دو آدمیوں کے ہاتھ یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے، پکڑ لیا، کہا کہ لاؤ وہ خیانت۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جو انہوں نے خیانت کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ گائے کے سر کے برابر سونا تھا، جو خیانت کی، چھپایا تھا، انہوں نے چوری کیا تھا۔ جب لا کر کے پیش کیا گیا، اس سونے کو جب اس مال غنیمت کے ساتھ رکھا گیا، پھر آگ آئی، اس نے بھسم کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارا عمل قبول ہو چکا ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر عظیم احسان کیا ہے۔ یہ قربانیاں بھی کرو، گوشت بھی کھاؤ، مزے بھی لو، سب فوائد اٹھاؤ، اور پردہ پوشی بھی رہے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، کس کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ احسان عظیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی اور دوست، عرض یہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیمات دیں، وہ اس کے مطابق عمل کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، اور اپنی ذات پر
اپنے خاندان پر، اپنے بیوی بچوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، یہی خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا وظیفہ 2000 مقرر کر رکھا ہے اور اسامہ بن زید کا وظیفہ 4000 مقرر کر رکھا ہے۔ صحیح روایت۔ بیٹے نے شکایت کی کہ میں اس سے قدیم الاسلام، میں نے ہجرت کی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، جہاد میں شرکت کی ہے، مجھے 2000 وظیفہ دیتے ہیں، اسامہ کو 4000 دیتے ہیں۔ فرمانے لگے تجھے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے باپ سے زیادہ اسامہ کے باپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، تجھے معلوم ہے کہ تیری نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، لہذا جس کے ساتھ اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں میں اس کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا محبوب جانتے ہیں میں بھی اسے تجھ پر ترجیح کیوں نہ دوں۔ آؤ پیش کرو۔ کبھی کسی نے کوئی ایسی مثال پیش کی ہو دنیا میں، کوئی ایسے معاملات ہوئے ہوں، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو پسے پش ڈال دیا ہو؟ صحیح بخاری میں ہی روایت موجود ہے کہ جب ان کے دور خلافت میں مال غنیمت آیا، اس میں بہت ساری قیمتی چیزیں آئیں، ایک چادر انتہائی قیمتی وہ آخر میں بچ گئی۔ حاضرین مجلس نے مشورہ دیا کہ اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی کو یہ دے دیں، ان کی بات پہ توجہ نہیں دی، فرمانے لگے کہ یہ میں ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا کو دوں گا۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو یہ چادر کیوں دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم میدان احد میں جہاد کر رہے تھے ہمیں اور ہمارے زخمیوں کو یہ مشکیں بھر بھر کے لا کر کے پانی پلاتی تھی اور ہمارے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اس لیے میری بیوی کی نسبت، میرے اہل خانہ کی نسبت یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو یہ چادر دی جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ باوجود ضرورت مند ہونے کے، حاجت مند ہونے کے، دوسروں کو اپنی جانوں پہ ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص بھی اپنی دل کی لالچ اور بخیلی سے بچا لیا گیا تو فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ان کی زندگی کے واقعات 2 4 5 6 10 نہیں ہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جس سے دنیا کو پیغام دیا گیا کہ بھائی عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر دوسروں کو ترجیح دی جائے جو ان سے زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ لہذا امیر المومنین یہ عمل کرتے رہے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی یہ تربیت کا نتیجہ کہ جہاں کہیں بھی ان کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا انہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آپ نے بیشتر دفعہ سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، اور مہمان بھی کیسا، وہ آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے سفر میں تھا، بڑی مشقت اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، اور ان دنوں میں کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا، آپ مجھے اچھا کھانا کھلائیں۔ وہ مطالبہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں سے معلوم کرتے ہیں، ازواج مطہرات سے معلوم کرواتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تمام گھروں سے ایک ہی جواب آ رہا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں، کوئی کھجورے نہیں ہیں، کوئی اور چیزیں موجود نہیں کھانے۔ آج اگر کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، فریج بھی خالی ہو، تو پھر بھی وہ لوگ بھوکے نہیں ہیں، پیسے جیب میں ہیں، آن لائن آرڈر بک ہوتا ہے اور گھر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور حالات و واقعات تو یہاں تک پہنچ چکے، ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جی پیزے والا آیا، اس نے آ کر کے گھنٹی دی کہ جی آپ کا یہ آرڈر ہے، تو میں نے کہا جی ہم نے آرڈر ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا جی آپ کے اس نمبر سے آرڈر آیا ہے۔ تاکہ میں حیران ہوا، میں نے گھر والی سے پوچھا، اس نے کہا ہم نے آرڈر نہیں دیا۔ میں نے اسے جا کر کے کہا کہ بھائی جی ہم نے آرڈر نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ نمبر آپ کا ہے؟ کہتے میں نے کہا جی ہاں یہ نمبر آپ کا۔ اس نے کہا اس نمبر سے آرڈر لکھوایا گیا؟ کہتے جب دوبارہ آ کر کے میں نے گھر والوں سے پوچھا تو چھوٹی بیٹی ہے 7 سال کی، وہ کہتی ہے یہ آرڈر میں نے لکھوایا ہے۔ ماں باپ کو علم ہی نہیں ہے، اور والد کے نمبر سے وہ آرڈر لکھوایا گیا اور وہ آرڈر گھر پہنچ گیا۔ آج تو یہ حالات ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بازار میں تو سب کچھ دستیاب ہے، اور منگوا کر کے رات بچے جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، اور آرڈر پر سب کچھ منگوا کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، کوئی ایسے حالات و واقعات نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ابو طلحہ یہ میرا مہمان ہے، اسے لے جاؤ کھانا کھلاؤ۔ ابو طلحہ گھر لے جاتے ہیں اور بیوی سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ، یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابیاں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رمیسا کو بھی جنت میں دیکھا، یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو صرف ایک فرد کا کھانا ہے، آپ کھا لیں گے میں اور بچے بھوکے رہیں گے، میں کھا لوں گی تو آپ اور بچے بھوکے رہیں گے، اگر ہم بچوں کو کھلا دیں گے تو میں اور آپ بھوکے رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج ہم سب بھوکے رہیں گے، بچوں کو ایسے ہی سلا دو۔ یہ آپ کی اور میری زندگی کے تجربات اور مشاہدات میں بھی یہ بات شامل ہے کہ آدمی اپنی ذات کے لیے تو بہت زیادہ تکالیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اولاد کی وجہ سے بزدل اور بخیل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو ایسے ہی سلا دو، ہم بھی بغیر کھائے رات گزار لیں گے، لیکن مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب مہمان کو کھانا پیش کرو تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا چاہیے۔ یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرشتے جب انسانی شکل میں آئے تو بچڑا بھون کر کے لا کے پیش کیا، ساتھ بیٹھے کھانے کے لیے، انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، حیران ہوئے، پریشان۔ تو میں خالی ہاتھ چلاتا رہوں گا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ ٹکراتا رہے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا مہمان نے، صبح مسجد میں گئے نماز فجر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو طلحہ تو نے رات کون سا ایسا عظیم عمل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بارے میں قرآن نازل کر دیا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ باوجود حاجت مند اور ضرورت مند ہونے کے دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں،
جو شخص بھی دل کی لالچ اور بخیلی سے محفوظ کر دیا گیا، بچا لیا گیا، فرمایا یہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں واقعہ ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، کہ اے اللہ مجھے میرے دل کی لالچ اور بخیلی سے محفوظ فرما، اس سے بچا لے، بار بار یہ دعا کر۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے جو یہ دعا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہتے میں قریب ہوا سلام کلام کے بعد، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ہی دعا بار بار کیے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میرے دل کی لالچ اور بخیلی سے محفوظ کر لیا، اس سے بچا لیا، تو میں ہمہ قسم کی برائیوں سے بچ گیا۔ جو کچھ بھی آج معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ کس وجہ سے؟ لالچ اور بخل کی وجہ سے۔ یہ قتل و غارت، یہ ڈاکہ، یہ رشوت، یہ حرام خوری، یہ کرپشن، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ لالچ کی وجہ سے ہو رہا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے بچا لیا تو میں ہمہ قسم کی برائی سے محفوظ ہوں۔ چونکہ ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اگلے جمعہ تک ہم ان دنوں میں داخل ہو چکے ہوں گے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ہدایات جاری کی۔ اس اعتبار سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے، صحیح مسلم میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل وافضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ فرضی نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز یعنی نماز تہجد، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے روزے۔ یہ محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا، تو اس کے روزے کثرت سے رکھنے چاہیے۔ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے قرار دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ فرمایا، صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی مکمل پوری امید اور یقین ہے کہ اس کی وجہ سے 1 سال گزشتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور روایت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے معلوم کروایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس اعتبار سے بھی رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا
تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی مخالفت کی جائے گی 9 اور 10 کا 2 روزے رکھ کر کے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام ابن قیم رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں جو شخص 3 روزے رکھتا ہے 9، 10 اور 11، یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد درجہ ہے 2 روزے رکھنے کا 9 اور 10 کا، پھر آخری درجہ ہے صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ آج بعض لوگ یہ مخالفت کر رہے ہیں کہ جی 9 کا ہی روزہ رکھنا چاہیے، 10 کا رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ تمام احادیث میں فضیلت 10 محرم کے روزے کی بیان ہوئی، 9 کا تو ساتھ رکھنا ہے اضافی۔ پھر مخالفت کیوں، اختلاف کیوں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم الحرام کے مہینے کے قرار دیے، تو اس میں زیادہ روزے رکھنے والا زیادہ اجر و ثواب پائے گا، کم رکھنے والا کم اجر و ثواب پائے گا۔ تو جو 3 رکھے گا وہ 2 والوں سے بہتر ہے، جو 2 رکھے گا وہ 1 والے سے بہتر ہے۔ لہذا اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ پھر یہ نفلی روزے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ فرضی ہیں اور زائد آپ رکھیں گے تو فرض میں اضافہ کر دیں گے تو آپ بدعت کے مرتکب ہو جائیں گے، دین میں اضافہ کرنے کے مرتکب ہو جائیں گے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ کا یہ اختلاف پیدا کرنا اور لوگوں کے اندر اس قسم کی باتیں پھیلانا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو 3 روزے رکھنے کی بطور خاص توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔